حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ نے اس گرجے میں رہنے والوں سے پانی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو مغرب کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی زمین ہی کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اب اسد اللہ نے اپنی آستینیں چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کہ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، تو آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کا ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے، اور پھر فرمایا، سب تعریفیں خدائے بزرگ کے لیے ہیں کہ میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں، بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔